نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کسی کام کی نسبت سے مت کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا۔ اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو۔ کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم نے سورہ الکاف کی ابتدائی آیات سے کیا ہے۔ آج ہم آپ کو سورہ الکاف پڑھنے کے فائدے اور سورہ الکاف کا وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ الکاف قرآن مجید کے 15واں اور 16واں پارہ میں اپنا شان نزول رکھتی ہے، اور اس سورہ کی ٹوٹل 110 مقدس آیات ہیں۔ سورہ الکاف کا وظیفہ آپ ہر جائز حاجت اور مشکل میں آسانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی رشتہ کی بندش، رزق کی بندش یا معاملہ محبت میں شدید ناکامی کا شکار رہے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنے جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ الکاف کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد یعنی اپنی جائز حاجت سے غافل نہ ہونے پائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ کسی بھی عمل کو اس کی مکمل ٹرم اینڈ کنڈیشن یا شرائط کے ساتھ پرفارم نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس عمل سے مکمل فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، سورہ الکاف کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ ویڈیو کے دوسرا حصہ میں ہم آپ کو سورہ الکاف پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ خیر ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اپنی جائز حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ الکاف کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ مکمل توجہ سے اور سورہ الکاف کے ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ سورہ الکاف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے یہ عمل کریں گے تو بے شک آپ کا اورا ایک ایکٹیو کنڈیشن میں داخل ہوگا اور آپ کی ڈیوائن انرجی بھی اللہ کے حکم سے بڑھے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ذہن کی الجھنیں کم ہوں گی، ہر بندش ٹوٹ جائے گی، اثرات اور جادو کا مسئلہ ختم ہوگا اور آپ ہر روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات پائیں گے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ الکاف کا وظیفہ لگاتار 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر جائز حاجت اور مشکل سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے پاک کلام کی برکت سے نجات پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو فائدہ آپ سورہ الکاف کی تلاوت سے حاصل کر سکتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا ناغہ سورہ الکاف کی تلاوت کرے گا وہ شخص تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت، افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، جادو، سحر و اسیر، دشمن کے خوف، حاسد کی بری نظر، آفات و بلیات، ناگہانی آفات اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات میں رہے گا۔ الغرض آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے وہ حاجت اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو سورہ الکاف پڑھنے کے فائدے اور سورہ الکاف کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔